السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر علی رضا، اور آج ہماری مائیکروسافٹ ورڈ کی کلاس جو ہے وہ ہے پیج لے آؤٹ ٹیب۔ ٹھیک ہے، پیج لے آؤٹ ٹیب میں پیچھے ہم نے جو کیا تھا وہ ڈیزائن ٹیب تھا۔ ڈیزائن ٹیب آپ نے مکمل کر لیا ہے، اور کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ جو ہے ہماری پیچھے والی ویڈیو دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پیج لے آؤٹ ٹیب میں ہم آگے جو ہے اس میں جتنے بھی ریبن ہیں وہ سارے مکمل کرنے والے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم پیج سیٹ اپ جو اس کا ریبن ہاف کر لیتے ہیں، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ 2 کلاسز میں آپ کو آرام سے سمجھ آئے۔ ٹھیک ہے، اگر زیادہ کرواتا ہوں تو آپ کو جو ہے نا کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنی پریکٹس جو ہے وہ جاری نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے میں آپ کو کام کرواتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کلاسز میں آپ کے لیے بناتا ہوں۔ تو چلیے کلاس کو شروع کرتے ہیں، مارجن پر چلتے ہیں۔ پہلے تو مارجن سمجھ لیں کہ مارجن ہوتا کیا ہے۔ مارجن ہوتا ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پیج بلنک کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کرسر جو ہے یہاں پر بلنک کر رہا ہے اس پیج کے اس جگہ پر۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ یہاں سے لکھنا شروع کرے گا۔ تو میں اس جگہ پر کلک کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ پیچھے سے لکھنا شروع کرے۔ تو یہ دیکھیں پیچھے کو تو نہیں لکھنا شروع کر رہا، تو اس کو پیچھے کرنے کے لیے مارجن کو استعمال کرتے ہیں، یا آگے لے جانے کے لیے مارجن کو استعمال کرتے ہیں۔ مارجن یہاں پر یہ دیکھیں نارمل لگا ہوا ہے، آپ یہاں سے نیرو بھی لگا سکتے ہیں، اور نیچے کا اور بھی پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، جو آپ لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ تو میں نیرو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں تو یہ پیچھے آ گیا ہے، پہلے تقریباً یہاں پر تھا اور اب یہ پیچھے کو آ گیا ہے مارجن۔ تو اب یہ اس کا مطلب کہ میں یہاں سے لکھنا شروع کر سکتا ہوں۔ اسی طرح مارجن میں مزید اور آپشن بھی ہیں، آپ یہاں سے کسٹم مارجن پر جا کر وہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ اپنی مرضی کا اس کو سائز دے سکتے ہیں۔ مارجن یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور یہ ٹاپ سے باٹم سے، اور اسی طرح رائٹ اور لیفٹ سے بھی آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر اس کو زیادہ کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم۔ آپ کو یہاں سے پریویو بھی نظر آ رہا ہے، یہ ٹاپ سے ہم نے اتنا کیا، اور باٹم سے بھی اتنا کر لیتے ہیں، اور اسی طرح لیفٹ سے بھی اتنا، رائٹ سے بھی اتنا کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 1.5، اور یہ لیفٹ سائڈ سے بھی اتنا ہی کر لیتے ہیں مارجن۔ ٹھیک ہے، یہاں پر پریویو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ تو چلتے ہیں جی، آپ اس کو اوکے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس جگہ پر ہے، تو یہ دیکھیں آپ کہاں پر آ جائے گا۔ اوکے کیا تو یہ دیکھیں اس نے تقریباً 1.5 انچ جو فاصلہ ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اور اب یہ یہاں سے لکھنا شروع کرے گا۔ میں آپ کو لکھ کر بھی دکھا دیتا ہوں، وہی فارمولے سے = رینڈ۔ ٹھیک ہے، اور اس میں جیسے انٹر دبائیں گے تو یہ پیراگراف آپ کو لکھ کر دے دیتا ہے۔ تو اب مارجن کا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، مارجن میں اور بھی ایک آپشن تھا، وہ بھی آپ سمجھ لیں، آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ مارجن میں آپ نیچے آیا تھا جی گٹر سپیس۔ گٹر سپیس کیا چیز ہے؟ گٹر سپیس اور ہوتی کیا چیز ہے اس کو سمجھ لیں پہلے تو۔ گٹر سپیس جناب جی، آپ جیسے بکس وغیرہ کوئی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ایک مثال کے طور پر آپ نے ورڈ میں 50 پیج کی، 100 پیج کی، 200 پیج کی، جتنے پیج آپ نے ایک بک لکھ لی ہے، ٹھیک ہے، اور اس بک کو آپ جب پرنٹ کرتے ہیں اور یا اس کو جلد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک سائڈ سے آپ کو آدھا پیج جو ہے اس کو پکڑ کر کمپریس کرنا پڑتا ہے۔ جیسے یہاں پر وہ پنس وغیرہ لگے ہوتے ہیں بکس کے ایک سائڈ پر، ٹھیک ہے، تو آپ نے لکھنا ہے، تو یہاں پر اگر بکس یہاں سے آپ نے مارجن یہاں پر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں سے لکھائی شروع کی ہے، تو یہ آدھا پیج تو پنس جو پنیں ہوتی ہیں جلد کی اس کے اندر ہی چلا جائے گا، تو ہمیں جو آدھی لکھائی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ تو اس کے لیے ہم گٹر سپیس استعمال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں گٹر سپیس۔ تو آپ یہاں سے جتنی گٹر سپیس دیں گے، ٹھیک ہے، پہلے تو میں اس کو نارمل کرتا ہوں مارجن کو، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ نارمل سے بھی میں اس کو نیرو ہی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ جب جلد کروائیں گے اپنی بک کو، پیجز کو، تو وہ جو اس کی پنس ہیں جلد کی، وہ تو تقریباً یہاں پر آ جائیں گے اتنے ایریا میں، ٹھیک ہے، اور باقی یہ اتنے الفاظ ہیں وہ تو ہمارے اس کے اندر چلے جائیں گے۔ تو اس کے لیے گٹر سپیس استعمال کرتے ہیں، گٹر سپیس اسی کو ہی کہتے ہیں۔ یہاں پر میں گٹر سپیس جو ہے لیفٹ سائڈ پر دینی ہے آپ نے، یا ٹاپ سائڈ سے دینی ہے۔ تو اگر آپ کوئی ہندی یا اردو لکھ رہے ہیں تو اس کا سافٹ ویئر یا آپ کی لینگویج وہ انسٹال ہے، تو آپ کو رائٹ سائڈ بھی آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے، جس سائڈ سے آپ لکھنا چاہتے ہیں۔ تو لیکن یہ جب سافٹ ویئر انسٹال ہوگا تو پھر یہی ہے، آپ کو یہ آپشن جو ہے رائٹ سائڈ کا آئے گا۔
ادروائز آپ انگلش لکھ رہے ہیں تو آپ کو لیفٹ کا ہی استعمال کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یا ٹاپ کا۔ تو چلتے ہیں جی گٹر سپیس، اس کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں پوائنٹ، یہ آپ کو یہاں سے پریویو بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1 انچ تقریباً کر لیتے ہیں، 1 انچ کا ہی ہوتا ہے فاصلہ زیادہ تر۔ اوکے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا فاصلہ اس نے چھوڑ دیا جی، یہاں سے پنیں وغیرہ لگ جائیں گی اور یہاں سے لکھائی شروع ہوگی اور آپ کو پورے کا پورا صاف پیج جو ہے پڑھنے کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ پوری لکھائی آپ کو ملے گی پڑھنے کے لیے، کوئی الفاظ آپ کا کٹے گا نہیں۔ تو یہ گٹر سپیس تھا، امید ہے آپ کو مارجن کی اور گٹر سپیس کی مکمل جو ہے وہ جو اس کی تفصیل پتہ چل گئی۔ اور ساتھ میں یہ نیچے ہے اورینٹیشن ہم نے آگے بھی کرنی ہے، پیج کی اورینٹیشن کس طرح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں جی، اب آگے والا نیکسٹ جو ہے وہ ہے اورینٹیشن ہی ہے۔ تو اورینٹیشن میں کیا چیز ہے کہ ہم نے پیج کو پورٹریٹ رکھنا ہے یا لینڈسکیپ رکھنا ہے۔ تو پورٹریٹ اور لینڈسکیپ میں آپ کو پتہ تو ہے پیج، یہ دیکھیں اب پورٹریٹ ہو گیا، میں اس کو زوم آؤٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب پہلے یہ لمبائی میں تھا، اب یہ چوڑائی میں ہے، ٹھیک ہے، عام الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب دوبارہ پورٹریٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پورٹریٹ اور لینڈسکیپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس کو میں دوبارہ پورٹریٹ کر رہا ہوں، اب اس کو جو زوم ان کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بھی امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آگے جو ہے ہمارے پاس کالم ہے۔ کالم کہاں پر کام آتے ہیں جی؟ جب آپ نے بعض اوقات کافی بکس دیکھی ہوں گی، نوٹس وغیرہ دیکھے ہوں گے، تو اس کے اوپر آپ کو جو ہے نا 1 سے زیادہ کالم جو ہے وہ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک کالم لگا ہوا ہے نا، 1 سے زیادہ کالم بعض اوقات لکھنے پڑ جاتے ہیں۔ اور اخبار وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تین کالم جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، کبھی کبھار کہیں پر 4 کالم بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ کالم کہتے ہیں ورٹیکلی لائنز کو، ٹھیک ہے، ورٹیکلی لائنز اوپر سے نیچے کو۔ تو چلیے جی آپ کالمس لگا کے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کالم لکھا ہوا ہے، تو میں ایک کالم کے بجائے یہاں پر 2 سلیکٹ کرتا ہوں، یہ 1 سلیکٹڈ ہے۔ تو جیسے ہی میں نے اس کو 2 سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک کالم یہ آ گیا ہے اور ایک کی اس نے سپیس چھوڑ دی ہے۔ تو میں اس کو تھوڑا سا نا کاپی کر لیتا ہوں اور اتنے کو، اور اس کو دوبارہ آگے جا کر پیسٹ کر دیتا ہوں، کنٹرول سی۔ یہ میرے تھوڑا سا پی سی کو مسئلہ بن گیا، ٹھیک ہے، یہ کنٹرول کا شاید بٹن نہیں کام کر رہا۔ چلو میں ادھر سے اس کو کاپی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، ہوم ٹیب میں جا کے اس کو سلیکٹ کر کے، تو یہاں سے میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس کو میں یہاں سے ہی پیسٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ 2 پیجز 2 کالمز جو ہیں وہ بن گئے ہیں، پیجز کہہ رہا ہوں، سوری، یہ 2 کالم آپ کو اس طرح سے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوبارہ جو ہے اس میں کالم میں آگے 3 کالم کا آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 کالم بن جائیں گے، یہ اخبار وغیرہ میں کافی استعمال اس طرح سے آپ کو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کالم کا استعمال بھی آپ کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ مور کالم پر جا کر آپ یہاں سے اپنی مرضی سے کالم بھی بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کالم ویڈتھ اور کالم ہائٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کتنے آپ کو نمبر آف کالمز، یہاں سے کتنے کالم چاہیے، 10 چاہیے، 20 چاہیے، یہاں پر آپ کو پریویو نظر آ رہا ہے، تو یہاں سے آپ اتنے لگا سکتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ کوئی بھی نہیں لگاتا۔ تو یہ دیکھیں اتنے کالم جو ہیں وہ لگ گئے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہاں تک جو ہے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو جس دوست نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو وہ جلدی سے کر لے۔ اور آگے والی کلاس میں آپ کو میں جو ہے یہ بھی سمجھا دوں گا، اور یہ چھوٹا سا ٹاپک یہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو اوکے جی، اللہ حافظ، اپنا خیال